لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ناری کو سمان دو، مہیلاؤں کو عزت دو، ان کا احترام کرو، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ بیٹی بچانے کا اگر دستور کسی نے دیا ہے تو وہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کی بات اگر کسی نے کہی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تعلیم بن کر کے آئے تو فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور الحمدللہ حضور کی تشریف آوری کا ہی صدقہ ہے کہ اس امت نے تعلیم کے حوالے سے جتنی ترقیاں کی ہے اتنی ترقیاں آپ کو اور کسی امت میں نظر نہیں آئی۔ آج انسٹیٹیوٹ، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں، کالجز اور ریسرچ کے ادارے کس قدر پائے جاتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ لوگ چاند تک جانے کی بات کر رہے ہیں، چندریان 3 بھی جا کر گیا، آپ نے خبریں پڑھی ہوگی، سنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس دور میں بھی اگر کوئی روبوٹ چاند تک پہنچ جاتا ہے تو اسی صورت میں وہ ملک اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور 1500 سال پہلے جا کر کے آپ اگر دیکھیں تو یہی چاند مصطفیٰ کا کھلونا نظر آئے گا۔ چاند جھک جاتا جنہیں انگلی اٹھاتے بہت میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا بولتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ، یہ مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی شان ہے۔ اسے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ برسوں بعد اگر خود نہیں اپنا روبوٹ بھیج کر کے اگر چاند تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ فخریہ انداز میں اپنی کامیابی کی ضمانت تصور کرتے ہوئے اسے بیان کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے اگر چمکتے چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند تقسیم ہو جاتا ہے اور چاند اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس میں ایک عظیم الشان رسول تشریف لے آئے ہیں۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے رسول پر جو 2 پیش ہیں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ بچے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہوں گے رسول پہ جو 2 تنوین 2 پیش آئے ہیں یہ عظمت کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تنوین برائے تعظیم ہے، یہ ہمارے علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا تمہارے پاس میں ایک عظمت والے رسول تشریف لے آئے، عظیم الشان رسول آ گئے ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے؟ اگر سورج ڈوب جائے اور رسول اللہ اشارہ کرتے تو ڈوبا سورج پلٹاتا ہے، سورج میں بے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو جائے اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، ملاد مصطفیٰ۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ عظمت والے رسول تشریف لے آئے، ان کی عظمتوں کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں اور ان کی عظمتیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کے اشارے اگر آسمان کی طرف ہو جائے اور آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے تو رب قرآن میں اعلان کر دیتا ہے اے محبوب ہم آپ کی چاہت کو سمجھتے ہیں، آپ کی چاہت کو پہچانتے ہیں، آپ کی پسند کو جانتے ہیں کہ آج اپنا قبلہ جو ہے آپ کعبہ کو بنانا چاہتے ہیں۔ بیت المقدس جو قبلہ اول تھا اس کی طرف مصطفیٰ کو کر کے جب نمازیں پڑھتے
کرتے تھے، یہودی تانا دیتے اور کہتے اگر یہ محمد عربی سچے نبی اور آخری نبی اور نئے نبی ہے تو اسی صورت میں ان کا قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو آپ نے صرف آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اس تمنا میں اور چاہت میں کہ مولا اب میرا قبلہ بدل دیا جائے۔ تو مصطفیٰ کا چہرہ اگر آسمان کی طرف اٹھے تو قرآن اعلان کرتا ہے اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور عنقریب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ظہر کی نماز میں یہ پیغام آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب ہم اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کرنے، مسجد حرام کی طرف کرنے تو مصطفیٰ اپنا قبلہ چینج کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا یہ مصطفیٰ آنے والے عظیم الشان ہے اور ان کی عظمتیں یہ ہے اشارے ابرو پر قبلہ چینج ہوتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کریں تو بچپن میں چاند کھلونا بن جاتا ہے اور آسمان کے چمکتے چاند کی طرف اشارہ کریں تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ کی عظمت یہ ہے ہاتھ جس وقت اٹھا غنی کر دیا مجھے میرے صفات پہ علیہ السلام ان کے ابرو کا یہ عمل ہے قبلہ چینج ہوتا ہے، ان کا سراپا ایسا کہ ان کا جیسا رب نے کسی کو بنایا نہیں ہے۔ انفسکم کو ایک قرآن میں انفسکم بھی پڑھا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے، تم سے جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے، تو شاہ الخبا تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری کلام تیرا رب نے ایسا بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت حسانی میں ثابت کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ آپ تو ہر ایک سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جس طرح آپ چاہتے تھے۔ ہر آدمی جب آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ میں غلطی نکالتا ہے، اگر ناک تھوڑی اور اونچی ہو جاتی ہے تو مزہ آ جاتا، اگر چہرے کی بناوٹ ایسی ہوتی تو اور اچھا ہوتا۔ کسی کو اپنے رنگ سے شکایت ہے، کسی کو اپنی آنکھوں سے شکایت ہے کہ تھوڑی بڑی ہوتی تو اور اچھا لگتا، کسی کو اپنے ابرو سے شکایت ہے، کسی کو اپنے وجود سے شکایت ہے، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے۔ حضرت ثابت کے ثابت کہتے ہیں انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور دیکھے کہاں سے کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بریلی کے کاشتکار کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نفس جہاں نہیں، یہی پھول پار سے نور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مصطفیٰ بے مثال پیدا ہوئے اور سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں، مصطفیٰ سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آپ کے جیسے کوئی آیا ہی نہیں اور آتا ہی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، رب نے بے مثال بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس عظمت والے محبوب کی میراث کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جاءکم تمہارے پاس عظیم الشان رسول آ گئے ہیں اور یہ عظمت والے رسول ایسے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بھاری پڑتی ہے جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے۔ یہ عظیم الشان رسول آ گئے اور امت کے غمخوار اور غمگسار کیسے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، وہ بھی دنیا میں تشریف لائے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی ہے کہ 1,24,000 قوم بیس جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے ہی آئے، تو کسی کے آنے کا دن نہیں مناتے اور نبی کے محمد رسول اللہ کے آنے کا دن اور ان کی آمد پر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور ان کا میلاد مناتے ہیں۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے اتنے انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے صرف ایک نبی کا آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو انبیاء کرام سارے عظمتوں کے حامل، اللہ نے سب کو بزرگی عطا فرمائی، کمال عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا، وہ آئے اپنی اپنی قوموں کے پاس میں آئے، تشریف لائے اور اپنا اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد میں تشریف لے گئے۔ اب کوئی شریعتوں کے ساتھ میں آئے، پیغام لے کر کے آئے، صحیفے لے کر کے آئے، اللہ کی کتابیں لے کر کے آئے،
پیغام لے کر کے آئے اور لوگوں کو دیا اور اس کے بعد میں تشریف لے گئے. مگر نبی آخر الزمان کی امت آج بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتی اور انشاءاللہ مناتی رہے گی اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. لوگ پیچھے جا کر کے دیکھیں اسی صورت میں لوگوں کو یہ چہل پہل اور ریل پہل نظر نہیں آئے گی، مگر دن بدن کمکمیں لگتے جا رہے ہیں، چٹیاں بڑھتی جا رہی ہے، چراغا ہوتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ